والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ تمام حضرات درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خطیب الانبیاء والمرسلین، الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ الحمدللہ علی نعمت الاسلام وکفا بہا النعمہ، الحمدللہ علی نعمت الاسلام وکفا بہا النعمہ، الحمدللہ علی نعمت الاسلام وکفا بہا النعمہ۔ حضرات ذی وقار، آج کی محفل ذکر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بسلسلہ اصال ثواب خلیفہ مجاز صوفی محمد شریف نعیمی قادری زیدہ شرف ہو کی اصال ثواب کے لیے منعقد کی گئی ہے۔ اللہ رب العزت قبلہ صوفی صاحب کی قبر پر اپنی بے بہا رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے۔ زیب مسند صدارت حضرت قبلہ پیر سید محمد عارف شاہ صاحب بخاری زیدہ مجد ہو ہماری اسٹیج کی رونق ہیں، اور میں شکر گزار ہوں برادر مکرم محمد شبیر نعیمی صاحب کا اور برادر مکرم پیکر اخلاص و محبت محمد عمیر نعیمی صاحب کا، جنہوں نے اس محفل پاک میں شرکت کا موقع دیا۔ اللہ رب العزت ان پر اپنا بے بہا رحم کرم اور فضل فرمائے۔ میں شکر گزار ہوں برادر مکرم جو نقباء کی سیالکوٹ میں امام کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ہم بچپن سے افضل بٹ صاحب کو سنتے آ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنی بے بہا رحمتیں اور برکتیں ان پر نازل فرمائے۔ برادر مکرم استاذ العلماء حضرت علامہ محمد ارشد تبسم صاحب سے آپ نے بڑی خوبصورت نعتیں سنی۔ یہ سادات کے محبوب نعت خوان ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے خاندان پر ان کی عمر میں اللہ کریم برکتیں عطا فرمائے۔ میں محبت اہل بیت کے حوالے سے آپ کے سامنے گفتگو کروں گا اور مختصر گفتگو ہوگی۔ میں نے قرآن کریم سے آیا مبارکہ جو تلاوت کی ہے، اللہ کریم کا حکم ہے قُل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ تھوڑے آگے تشریف لائیں، میں ذرا تھوڑا ادھر قبلہ ادھر سامنے تشریف لائیں آپ اتنے بڑی جگہ۔ ہاں اللہ کریم نے حکم ارشاد فرمایا اپنے حبیب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور یہ نص وارد ہوئی اہل بیت کی محبت کے بارے میں۔ کیا وارد ہوئی؟ نص وارد ہوئی قرآن میں، قُل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ یہ رسول اللہ نہیں ارشاد فرما رہے، یہ حکم خداوندی ہے۔ یہ اس قدر عالی ذکر ہے اور یہ اتنے عالی نسب لوگوں کا ذکر ہے کہ رب کریم نے رسول اللہ کو حکم ارشاد فرمایا کہ اپنی امت سے یہ فرمائیے، قُل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔
قرآن میں مخصوص آیات ہیں جنہیں کل سے شروع کیا گیا ہے. توحید کی سب سے بڑی دلیل کون سی صورت ہے؟ سورہ اخلاص. اسے بھی اللہ نے شروع کروایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ پورا الہ کا تصور ہے. آپ لوگ سورہ اخلاص کی فضائل کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ 1/3 قرآن کے ثواب اس کو پڑھنے والے کو اللہ رب العزت عطا کرتے ہیں. اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ اللہ نے 1/3 قرآن کے مضامین صرف اس ایک صورت میں جمع کر دیے ہیں. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اللہ رب العزت کی یہ شان ہے، اس نے قرآن کریم کے 1/3 مضامین کو صرف ایک صورت کے اندر رکھا ہے. اور اس صورت کی ابتدا اپنے محبوب کی زبان مقدس سے کروائی جا رہی. قل، میرے حبیب آپ فرما دیجئے تاکہ انہیں پتہ چلے کہ ہمیں رب اور الہ کا تصور کس کی زبان مقدس سے ملا ہے؟ محمد الرسول اللہ کی زبان مقدس سے ملا. الہ کا تصور جس کی عبادت کی جاتی ہے. تو اللہ نے قرآن میں قل اعوذ برب الفلق ہے، قل اعوذ برب الناس ہے، یہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، یہ خاص آیات بینات ہیں جنہیں کل سے شروع کیا. اس آیت میں بھی وہی انداز اللہ کریم نے اختیار فرمایا میرے محبوب آپ فرما دیجئے تاکہ یہ نہ سمجھیں کہ اپنے اہل بیت کی عزت و تکریم کا حکم، محبت کا حکم رسول اللہ خود دے رہے ہیں، تاکہ انہیں پتہ چلے کہ یہ حکم خداوندی ہے. اہل بیت کی محبت اس امت پر فرض قرار دی گئی. اور کس کے حکم سے؟ رب کریم کے حکم سے. میں تو اکثر کہتا ہوں بھائی اہل بیت سے محبت کا حکم، مودت کا حکم یہ رب نے دیا ہے، اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں، اس میں ہمارا کوئی جرم نہیں ہے. یہ حکم خداوندی ہے. کبھی اہل بیت نے اپنی زبان سے نہیں کہا کہ زبردستی یا گن پوائنٹ پہ اپنی عزت کروانے کا نہیں کہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات نے بھی امت کے لیے مانگا ہے، اہل بیت کے لیے نہیں مانگا. میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں، رسول اللہ نے امت کے لیے دگنی برکتیں مانگی. اللہم بارک لنا فی شامنا، اللہم بارک لنا فی یمننا، اللہم بارک لنا فی مدینتنا، اللہم بارک لنا فی شامنا، اللہم بارک لنا فی ساعنا، اللہم بارک لنا فی مدنا. دیکھیے اپنے شہروں کے لیے بھی اس امت کے شہروں کے لیے بھی برکت مانگی، اس امت کے پیمانوں میں برکت کی بھی دعا رسول اللہ نے کی. لیکن جب اپنی اولاد کی باری آئی تو کیا امت سے دگنی برکت مانگی؟ ہرگز نہیں. جب اپنی اولاد کی باری آئی ہم اپنی اولاد کے لیے پہلے مانگتے ہیں، لیکن محمد الرسول اللہ کی ذات وہ ہے جس نے امت کے لیے پہلے مانگا ہے. اپنی یہ اس گھر کی ریت بھی ہے کہ یہ امت کو پہلے رکھتے ہیں. سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ پر نزا کا عالم طاری تھا، اور جانتے ہیں آپ کی زبان اقدس سے جو کلمات جاری تھے وہ کیا تھے؟ اللہ سے عرض کرتی ہیں مالک
اگر میری عبادتیں ریاضتیں اس قابل تھیں کہ تیری بارگاہ میں پیش کی جائیں تو میں تجھ سے ایک چیز کا سوال کرتی ہوں، میرے بابا کی گناہ گار امت کی بخشش فرما دینا۔ جاتے ہوئے چاہیے تھا، کہتی ہیں علی کے گھر کا کیا ہوگا، میرے حسن کا کیا ہوگا، حسین کا کیا ہوگا، نہیں، اپنی بات نہیں کی جا رہی۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے بھی اگر رب کے حضور مقدمہ پیش کیا جا رہا ہے تو کس کا؟ اس امت کا مقدمہ پیش کیا جا رہا ہے۔ رسول اللہ معراج پہ گئے، رب کے حضور رب کریم نے جب پوچھا کہ میرے حبیب آپ میرے پاس آئے ہیں، حاضر ہوئے ہیں، آپ کو کیا کہا جائے، کیا عطا کیا جائے، تو اس وقت بھی کس کا مقدمہ پیش کیا؟ اپنی گناہگار امت کا مقدمہ پیش کیا۔ اللہ نے فرمایا حضور ہم نے آپ کی امت سے بھول چوک کو اٹھا دیا، ہم نے انہیں توبہ عطا فرمائی۔ وہاں لے کر کس سے آئے؟ کس کے لیے لے کے آئے؟ امت کے لیے لے کے آئے۔ میں صرف آپ کو یہ بات سمجھانا چاہ رہا تھا کہ اس خاندان نے کبھی اپنی بات کی نہیں، جب بھی بات کی ہے تو اس امت کی بات کی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے برکت مانگی، دگنی برکت مانگی، شہروں میں، ان کے پیمانوں میں، رزق میں، پھلوں میں، لیکن جب اپنی اولاد کی باری آئی تو اللہ سے عرض کی اللہم ارزقنا رزقا قوتا، مالک میری اولاد کو اتنا رزق دینا جتنا انہیں کفایت کر جائے۔ ہاں کوئی ہے شخص، کسی میں ہے اتنا جگرا، کسی میں ہے ظرف کہ وہ اپنے عزیزوں رشتہ داروں کے لیے زیادہ مانگے اور اپنی اولاد کے لیے کم مانگے؟ چونکہ جانتے تھے اہل بیت ہماری ذمہ داری ہی نہیں ہے، اہل بیت رسول اللہ کی ذمہ داری نہیں۔ کس کی ذمہ داری تھی؟ کس نے اپنے ذمہ کرم میں لے رکھا تھا؟ رب کریم نے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کا آپ جانتے ہیں نکاح کس نے نکاح کا حکم کس نے ارشاد فرمایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ امرنی ان ازوج فاطمہ من علی، مجھے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا کہ ہم نے فاطمہ کا علی سے نکاح طے کر دیا ہے۔ ہمارے نکاح کون کرتا ہے؟ رشتے کون طے کرتا ہے؟ کسی کا باپ کرتا ہے، کسی کی والدہ کرتی ہے، کسی کے عزیز کرتے ہیں، رشتہ دار کرتے ہیں، تایا کرتا ہے، پھوپھا کرتا ہے۔ رسول اللہ فاطمہ الزہرا کے ولی تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ ہم فاطمہ کا نکاح علی سے طے کر دیں۔ تو کس نے رشتہ کیا جی؟ ذمہ داری نہیں تھی رسول اللہ کی، یہ ذمہ کس کا تھا؟ رب کریم کا۔ اللہ رب العزت نے جب اولاد عطا کی، حسن و حسین عطا کیے، تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور کو حکم آ گیا ان اللہ امرنی ان اغیر اسم ہذین، اللہ رب العزت نے حکم دیا محبوب ان دونوں بیٹوں کے نام بدل دیے جائیں۔ ان دونوں بیٹوں کے کس نے حکم دیا؟ رب کریم نے۔ کسے؟ محمد الرسول اللہ کو۔ ان کے نام کس نے رکھے تھے؟ یہ جو نام رکھے جاتے ہیں یہ بڑا ایک اہم ترین انسان کے اوپر یہ فرائض میں سے ایک فرض ہے۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا اپنی اولاد کے اچھے نام رکھیے۔ آج کل تو ماشاءاللہ علم جو ہے وہ بہت عام ہے، تو لوگ اپنے بچوں کے نام فلمی ستاروں پر کے نام پہ رکھتے ہیں۔ پہلے لوگ جو تھے وہ اپنی اولادوں کے نام کسی عالم دین سے پوچھتے تھے، کسی سید سے پوچھتے تھے، اپنے شیخ سے پوچھتے تھے۔
وہ جانتے تھے کہ ہمارے بچوں کے نام میں برکت ان شخصیات کی داخل. پھر پیروں کے پاس جاتے ہیں, منڈا گل بھی نہیں مانتا, اماں نوں ہی کٹدا ہے, ببے نوں بھی کٹدا ہے, تائے نوں بھی, دادے نوں بھی جڑا وا چنگی پھینٹی لا کے رکھدا ہے, تے وہ واسطے جڑا وے کی کرو تویز دے چھو. اس وقت تویز کیا کرے گا؟ آپ نے اس اپنی اولاد کی زندگی میں برکت کیسے رکھی ہے؟ یہ نام حق تھا اس کا. نام کی برکتیں ہوتی ہیں, نام کی برکتیں ہوتی ہیں. اگر نام کی برکت نہ ہوتی, نام اچھے نام کا انسان کی شخصیت پر فائدہ اثر نہ ہوتا, تو کبھی حسن اور حسین کا نام خود رب کریم نہ رکھتے. اس کا مطلب کیا ہے؟ جانتے ہیں یہ جو نام تھا نا حسن اور حسین, یہ اہل عرب میں پہلے رائج نہیں تھا, یہ جنتی نام ہے. کہا گیا کہ یہاں ان کے نام پہ نام رکھیے, ان کے جو ان کے خاندان کے ہیں, حمزہ اور جعفر نام رکھا گیا, لیکن اللہ نے بدل دیا. اللہ کریم نے فرمایا جب نواسے بے مثل و بے مثال ہوں تو نام بھی بے مثل و بے مثال رکھے جائیں گے. اس کائنات میں ان نواسوں کا ثانی کوئی نہیں, تو نام بھی وہ ہوں جو کسی اور کے کیوں ہوں. کوئی تجھ سا ہو تو نام بھی تجھ سا رکھے, ان جیسا کوئی نہیں, تو اب ہم نام بھی وہ عطا کریں گے جو نام کسی اور کا ہوگا ہی نہیں اس کائنات میں. اللہ نے جنتی نام. میں آپ سے یہی عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے اس خاندان کو انفرادیت عطا کی, اور یہ اللہ نے اپنے ذمہ کرم میں لے لیا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ حکم خداوندی ہے. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اہل بیت اطہار کی محبت اور مودت, یہ 1400 صدیوں اٹھا کے دیکھیے آپ کو کن کن میں نظر آئے گی. نام انہی کا زندہ ہے جن کا تعلق اہل بیت کے ساتھ تھا. 1400 سال عزت آج بھی انہی کی ہے جن کا تعلق اہل بیت سے مضبوط تھا. میرے شیخ حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمہ اللہ تعالی, آپ نے جب دارالعلوم محمدیہ غوثیہ کا جو نصاب لکھا, اور اس کی شرائط میں 2 چیزیں تھیں, چونکہ یہاں مڈل اور میٹرک پاس طلباء کو داخلے کی اجازت ہے, لیکن حضور ضیاء الامت نے فرمایا کہ 2 لوگوں کے لیے کوئی شرط نہیں ہے. 2 لوگوں کے لیے کوئی شرط نہیں, جب چاہے جس وقت چاہیں کرم شاہ کے مدرسے میں آ کے داخلہ لے سکتے ہیں. پہلے آپ نے فرمایا میرے پیر خانے پیر سیال سے جب کوئی آئے اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے, وہ جس وقت چاہیں آ کے یہاں داخلہ لے سکتے ہیں. دوسرا سید, فرمایا ان کے لیے بھی کوئی شرط نہیں ہے, ان کے لیے سید ہونا کافی ہے. وہ جب بھی آئیں وہ آ کے کرم شاہ کے مدرسے میں داخلہ لے سکتے ہیں. اور پھر ہمارے دارالعلوم کے رجسٹر اس بات کے گواہ ہیں. یہ استاذ العلماء علامہ ارشد تبسم صاحب بیٹھے ہیں, برادرم محمد افضل بٹ صاحب بیٹھے ہیں. میں 10 سال یہاں پڑھتا رہا, اور ہمارے ادارے کے رجسٹر جو ہیں ان پر پہلے 3 خانے خالی چھوڑ دیے جاتے ہیں, اور انتظار کیا جاتا ہے کہ جب کوئی سید آئے گا اس کا نام سب سے اوپر لکھا جائے گا. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں نام اسی کا ہی زندہ رہے گا تاریخ میں جس نے اہل بیت سے اپنے تعلق کو مضبوط رکھا. حضور ضیاء الامت آپ کے احکامات میں, حکم میں یہ شامل تھا. اور یقین کیجئے کہ جتنی عزت
حضور ضیاء الامت کے مشن کے ساتھ وابستہ مدارس میں سادات کو دی جاتی ہے. میں بہت سارے مدارس میں دورہ حدیث کے لیے جاتا رہا، میں نام نہیں لوں گا، سیال کوٹ سے بھی، اس کے علاوہ بھی کچھ ایسی جگہوں پہ مجھے جانے کا اتفاق ہوا. وہاں جو سادات کو عزت یہاں دی جاتی ہے یہ کسی اور جگہ نہیں دی جاتی. جس قدر احترام، چونکہ یہ احترام ہمیں ہمارے شیخ حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری نے سکھایا. وہ جانتے تھے کہ اگر تاریخ میں زندہ رہنا ہے، تفسیریں بڑے لکھیں گے، پہلے بھی بڑوں لوگوں نے لکھی ہیں، آگے بھی لکھتے رہیں گے، لیکن اگر زندہ رہنا ہے تو اہل بیت کے ساتھ محبت لازمی ہے. میں آپ حضرت امام مالک کو جانتے؟ حضرت امام مالک محدث مدینہ ہیں. حدیث کا جس قدر ادب امام مالک نے کیا اور رسول اللہ کا ادب جتنا امام مالک نے کیا کسی نے نہیں کیا. آپ جب مسجد نبوی میں حدیث پڑھانے کے لیے بیٹھتے تھے، آپ غسل کرتے، خوشبودار لباس زیب تن کرتے، پورے ادب کے ساتھ رسول اللہ کی حدیث پڑھایا کرتے تھے. ایک دفعہ ایک بات، آپ گلی سے گزر رہے تھے، ایک گورنر نے آپ سے سوال کر دیا. آپ نے فرمایا تیری جرت کیسے ہوئی کہ تو گلی میں چلتے ہوئے مجھ سے مصطفیٰ کی حدیث پوچھے؟ میں تجھے 60 کوڑے مرواؤں گا. تجھے ادب نہیں ہے کہ محمد الرسول اللہ کی حدیث کا ادب کیسے کیا جاتا ہے؟ وہی امام مالک ایک دن حدیث پڑھا رہے تھے، بار بار کھڑے ہو جاتے، چند لمحے گزرتے، پھر کھڑے ہوتے، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے، پھر بیٹھ جاتے. تو طلباء نے دیکھا کہ امام مالک کبھی اس طرح کیا نہیں. آپ حدیث رسول پڑھاتے ہوئے کسی اور چیز کی طرف محو نہیں ہوتے تھے. آج عجیب بات ہے، آج آپ بار بار کھڑے ہو جاتے ہیں، بار بار کھڑے ہو جاتے ہیں. طلباء سے رہا نہ گیا، عرض کی حضور آپ آج بار بار کیوں کھڑے ہو رہے ہیں؟ تو امام مالک نے فرمایا کہ سادات کے بچے کھیل رہے ہیں، ان کی گیند ہمارے اس حلقے کے قریب آتی ہے. جب حضور کے خاندان کا وہ بچہ گیند اٹھانے آتا ہے، میں اس کے استقبال کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں. میں جس کی حدیث پڑھا رہا ہوں، جس کے نانا کی حدیث پڑھا رہا ہوں، مجھ پہ واجب ہے اس کا ادب کرنا. امام مالک کا نام 1400 سال گزرنے کے بعد بھی زندہ ہے. بڑے شیخ الحدیث آئے، بڑے لوگوں نے حدیث رسول کا درس دیا ہوگا، لیکن امام مالک کا نام قیامت تک زندہ رہے گا. امام مالک نے بتایا کہ رسول اللہ کے خاندان کا ادب کیا ہوتا ہے. امام احمد بن حنبل، میں یہ کوئی 4 کتابڑیاں پڑھے لوگوں کی بات نہیں کر رہا کہ ان کی بات کروں. میں ان سے میں پوچھوں کہ اہل بیت کی محبت کہاں سے لینی، کیسے کرنی ہے. ہم جو محدثین ہیں ان سے سیکھیں گے، فقہاء ان سے سیکھیں گے، جو محمد الرسول اللہ کی امت کے حجت افراد ہیں ان سے پوچھئے. یہ تو ان کو کوئی گالی دے تو یہ اس کے بدلے میں بہت کچھ کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہے. میں نے ایک بندے کے خلاف فتویٰ نہیں دیا تھا، مجھ سے کسی نے مسئلہ پوچھ لیا، میں نے اس کا مسئلہ بتا دیا، حالانکہ وہ کسی سے بھی مسئلہ پوچھا جائے وہ اس کا جواب دے. اس کی پاداش میں اس نے مجھ پہ بڑے بڑے الزام لگائے، اس نے مجھے شیعہ ہونے کا بھی تانا دیا. مجھے کل 2-3 دن پہلے ایک بندے نے کہا کہ میں نے کہا تمہیں سچی بات بتاؤں کیا تھی؟ کہتا ہے جی. میں نے اس کو بتایا، میں نے اس کا جرم ہے. ہم ذاتی جو ہمارے کسی سے اختلاف ہوتے ہیں، ہم ان کو کس طرح کے الزامات ان پہ عائد کرتے ہیں. ہم تو یہ ہیں، یہ ہمارا کردار ہے کہ ہم اپنی ذات کے لیے مصطفیٰ کے دین کو استعمال کرتے ہیں. میں جانتا ہوں سب، ہمیں سب کا پتہ ہے. تو اس لیے ہمیں کوئی ضرورت نہیں کہ ہم 1400 سال بعد کے آنے والے لوگوں سے دین سیکھیں یا ان سے اہل بیت سیکھیں. ہم اہل سنت و جماعت ہیں. ہم کوئی ایسے یتیم نہیں ہیں کہ جن کا کوئی والی وارث نہ ہو، جن کا سائیں کوئی نہ ہو، جن کی تاریخ کوئی نہ ہو. ہماری 1400 سالہ تاریخ ہے.
ہم اہل بیت کی محبت سیکھیں گے تو بر صغیر میں معین الدین چشتی اجمیری سے سیکھیں گے. ہمیں کیا، ہمارا اسٹینڈرڈ ہے کہ ہم نے دین کہاں سے لینا ہے. معین الدین چشتی اجمیری وہ ہے جس نے بر صغیر کو آ کر اہل بیت کی محبت کا جام پلایا تھا. یہ ان سے بھی پوچھئے جو کہتے ہیں ہم ٹھیکیدار ہیں اہل بیت کی محبت کے. ان کے اشتہاروں پر بھی شعر لکھا ہے تو معین الدین چشتی اجمیری کا لکھا ہوا ہے. ہم یہاں ہماری تاریخ ہے بھائی اہل بیت کے ساتھ محبت. امام شافعی کتنا عظیم نام ہے. اہل بیت سے محبت کا عالم جانتے ہیں آپ کیا؟ امام اعظم امام ابو حنیفہ آپ فرمایا کرتے تھے اگر میں 2 سال امام جعفر الصادق کی صحبت میں نہ گزارتا تو اللہ کی عزت کی قسم نعمان ہلاک ہو جاتا. کتنے بڑے نام، کتنی بڑی شخصیات. انہوں نے اگر اہل بیت کی محبت اگر کچھ پایا ہے تو اہل بیت کی محبت سے پایا ہے. تو انسان کو اللہ رب العزت نے حکم ارشاد فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. یہ رب کا حکم ہے. امام شافعی فرمایا کرتے تھے اہل بیت تمہاری فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم پر درود پڑے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی. تمہاری فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم پر درود پڑھے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی. کتنی بڑی فضیلت اللہ رب العزت نے عطا کی ہے اہل بیت اطہار کو. تو اہل بیت کی محبت سے تاریخ میں جس نے بھی پایا ہے جتنا بھی پایا ہے وہ ان کے ساتھ محبت کے ساتھ پایا ہے. اس کے علاوہ اس محبت کو اور اس ادب کو ہمیشہ قائم رکھیے. ہم اہل سنت ہیں، ہم سے ہر حضور نبی علیہ رحمت کے ہر صحابی کے ساتھ اپنی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ہر شخص سے. کیوں؟ ہم تو صحابہ کی اتنی عزت و قدر کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ کو دیکھ لیا اب کائنات میں اس جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، کوئی نہیں ہو سکتا اس جیسا. اور جو خون رسول ہو، جن کی تربیت رسول اللہ نے کی. حضرت علی المرتضیٰ کی تربیت بچپن سے کس نے کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. سیدہ فاطمہ کی تربیت کس نے کی؟ پرورش کس نے کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. حضرت امام حسن اور حسین کی تربیت کس نے کی؟ کسی کو نبوت کا گہوارہ نصیب ہوا؟ اتنی قربت. علی المرتضیٰ وہ ہیں جنہوں نے اس دنیا میں جب آپ آئے تو آنکھیں نہیں کھول رہے تھے. جب حضور کے پاس لایا گیا تو پہلی نگاہ مصطفیٰ کے چہرے پر پڑی تھی. ان کا کتنا ادب اللہ کریم نے سکھایا. ہم تو صحابہ کا اس قدر ادب کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ان جیسا ہی کوئی نہیں. تو اہل بیت نبوت کا اللہ نے کتنا مقام عطا کیا. ان کی محبت اللہ رب العزت نے فرض قرار دی. ادب کیجئے، صحابہ کا بھی ادب کرنے والے کیجئے، حضور کی اہل بیت اطہار کا بھی ادب کیجئے. اس سے بڑھ کر کوئی بات نہیں میں کہہ سکتا. جس نے جو پایا ہے وہ ادب سے پایا ہے. جو اپنے استاد کا ادب نہیں کرتا، میں آپ کو سچی بات کر رہا ہوں 100%، اس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں، وہ زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. جس نے اپنے استاد کا ادب نہ کیا وہ زندگی میں کبھی کامیاب ہے. بے شک 1000 نمبر لے لے، 1100 جو 1100 ہی لے لے، زندگی میں کامیابی اس کا مقدر نہیں بن سکتی. جو اپنے ماں باپ کا بے ادب ہے وہ زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. بے شک جتنا مرضی مولوی بن جائے، جس نے بھی اپنے ماں باپ کی عزت و توقیر تکریم نہ کی وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. یہ ادب انسان کو فرش سے اٹھا کر عرش کی بلندیوں تک پہنچا دیتا ہے. صرف ادب. آج ہم اپنے معاشرے میں ادب سے محروم ہو گئے ہیں.
بزرگوں کا ادب کوئی نہیں کرتا، بڑوں کا ادب نہیں کرتا۔ میں اکثر دیکھتا ہوں لوگ مل رہے ہوتے ہیں، بچے نوجوان بزرگوں کو دھکے دے رہے ہوتے ہیں۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں اپنے معاشرے کے بزرگوں کی عزت و تکریم کیجیے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی میں کامیاب ہوں، اللہ رب العزت آپ کو کامیابیاں اور کامرانیاں عطا کرے۔ رسول اللہ کا ادب کیجیے، رسول اللہ کے خاندان کا ادب کیجیے، رسول اللہ کے اصحاب کا ادب کیجیے، حضور کی امت کے اولیاء کرام کا ادب کیجیے، اپنے ماں باپ کا ادب کیجیے، بزرگوں کا ادب کیجیے۔ اللہ رب العزت اس معاشرے پر اب دیکھیے پھر کتنی اپنی رحمتوں کو نازل کرتا ہے، ہر چیز ادب کے ساتھ ہی ہے۔ تو اللہ نے بھی اہل بیت کا ہی ہمیں ادب کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ میں آپ تمام احباب کا، برادر مکرم محمد عمیر نعیمی صاحب کا شکر گزار ہوں، جنہوں نے مجھ جیسے انسان کو آپ لوگوں کے سامنے کچھ عرض کرنے کا موقع دیا۔ اللہ رب العزت ان کے خاندان پر بے بہا رحمتیں فرمائے۔ اللہ رب العزت برادر محمد عمیر نعیمی صاحب کو اولاد نرینہ عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت اس بستی پر اپنی بے بہا رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔